الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احد حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، متفق علیہ۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود، اس شخص کے باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ تو کافی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کافی ڈیپ حدیث ہے اور متفق علیہ، یعنی کہ بخاری و مسلم دونوں شیخین نے اسے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں محبت کا ذکر ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور اس کے تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ احب الیہ، یعنی زیادہ محبت کے لائق نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث میں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ محبت، یہ جو لو مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسوسیٹڈ، اس سے دو صورتیں پہلے تو سوچنے کے لیے مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے محبت عقلی اور ایک ہوتی ہے محبت طبعی۔ محبت طبعی مینز نیچرل انسٹنکٹ کہ یو جسٹ لو somebody، یو لو یور فادر، یو لو یور سن، یو لو یور مدر۔ کوئی اپنے بہن بھائی، کسی رشتہ دار، کسی سے کسی کو ایک نیچرلی طبعی طور پہ محبت ہوتی ہے۔ پھر ایک ہوتی ہے محبت عقلی، یعنی انسان غور و فکر کرتا ہے کسی چیز میں اور دیکھتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے اچھی ہے، کیا چیز اس کے لیے بری ہے، اور پھر فائنلی کسی کنکلوژن کی طرف جاتا ہے اور اسے کنکلوڈ کرتا ہے اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی لاجک کی بنیاد پہ، اور وہ اس نتیجے پہ، اس فائنلی کنکلوژن پہ پہنچتا ہے کہ یہ اس چیز کی محبت مجھے ہونی چاہیے، اور اسے وہ ہوتی ہے اور وہ اسے چیز پسند آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ گاڑی لینے جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کوئی لیٹسٹ ماڈل کی مرسیڈیز، کوئی میکلارن ہو، کوئی بکاتی ہو، کوئی فراری ہو، کوئی لیمبرگینی ہو، وہ اسے اس کی ٹیسٹ ڈرائیو کرتا ہے، یا آج کل کے زمانے میں کوئی لیٹسٹ ماڈل کی ٹیسلا ہو، وہ اس کو روڈ ٹیسٹ کرتا ہے، اس کے انجن کے اوپر ریسرچ کرتا ہے، اور پھر وہ فائنلی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ دس از ورک آف سائنٹیفک میگنیفیسنس، اور وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس گاڑی سے۔ تو کوئی بھی عقل کی بنیاد پر کسی شے سے، کسی چیز سے محبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال ان دونوں فارمز میں، اس میں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جو کافی سارے جو محدثین ہیں وہ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اس سے محبت عقلی، یعنی کہ یہی لاجیکل جو سوچ کے اور سوچ سمجھ کے دیکھ کے ہے، اختیاری یہ مراد ہے۔ یعنی نیچرلی کوئی بندہ سوچے کہ یہ کام کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف ہے تو اس سے چھوڑ دے، اور جو بھی کرے وہ سنت کے مطابق اور سنت پہ عمل کرے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور اسی میں میرا اخروی یعنی کہ ایٹرنل بینیفٹ ہے، اور وہ اس سوچ کے ساتھ یہ کام کرے، اسے محبت اختیاری کہا جائے گا۔ تو محدثین کرام کافی فرماتے ہیں کچھ کہ اس سے محبت عقلی یعنی کہ یہ محبت مراد ہے۔ اور یہ ظاہر، اس کی وجہ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کیونکہ جو محبت طبعی ہوتی ہے وہ ایک غیر اختیاری سی چیز ہوتی ہے، اور اسے ہم ایمان کا جز نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ اس میں فرمایا گیا لا یؤمن احد، وہ محبت، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اسے ہم ایمان کا جز قرار نہیں دے سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایسا پاسبل ہے کہ کوئی باپ ہے، اس کو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت ہے، اور لیکن
وہ بیٹا بہت نافرمان ہے تو وہ محبت زائل ہو سکتی ہے، اس باپ کے دل سے نکل سکتی ہے، یا اسی طرح وائس ورسا، ایسے کسی سے بھی کوئی جو نیچرل انسٹنکٹ کی بنیاد پہ کوئی چیز پسند ہوتی ہے، جب وہ اگر ریزننگ ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر سے کبھی، یا کوئی برائی سامنے آ جاتی ہے اور وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم اسے محبت طبعی مراد نہیں لیں گے۔ اور یہی رائے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اور حضرت علامہ خطابی رحمہ اللہ نے، انہوں نے اس کے بہت سارے ریزننگ اور دلائل وغیرہ بھی دیے ہیں کہ اس سے مراد محبت عقلی مراد ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر بہت سارے جو صوفیہ کرام اور جو محقق، جو ریسرچ اورینٹڈ بیسڈ جو محدثین کرام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے محبت طبعی ہی مراد ہے، کیونکہ محبت طبعی نام اس چیز کا ہے کہ آپ کے، یعنی اس صورت میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو اس کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور سے طبیعت خوش ہو، اور آپ کا جو ذکر ہے وہ روح کی غذا ہو، اور زبان آپ کے ذکر سے لذت حاصل کرے، اور آپ کے نام سے، نام مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے دل مطمئن ہو۔ یہی محبت طبعی کا تقاضا بھی ہے، اور کمال بھی اسی میں ہی ہے، یعنی یہ اصل کامیابی ہوگی کہ کوئی بندہ اس لیول پہ پہنچے۔ بیکاز دا ریزن دے گیو از کہ جو محبت عقلی ہوگی، لاجیکل محبت اگر کوئی کسی سے کرے گا، وہ صرف ایک فرضی، یعنی کہ ایک سپوزڈ چیز ہے، ایک فلاسفیکل چیز ہے، اس کے اندر کوئی ریالٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ اوپینین لیا کہ اس سے محبت طبعی، یعنی کہ وہ نیچرل محبت مراد ہوگی، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ایمان کا حصہ ہے۔ بہرحال اس میں حضرت سید علامہ بنوری رحمہ اللہ نے ایک تطبیق یہ دی ہے کہ اس سے نہ تو محبت عقلی مراد ہے اور نہ ہی محبت طبعی، بلکہ اس سے نیچرل پروسیجر مراد ہے کہ کوئی شخص انیشلی، ظاہر ہے فوری طور پہ اگر محبت طبعی کے لیول پہ نہ بھی ہو، یعنی کہ اس نیچرل انسٹنکٹ کے لیول پہ، لیکن سلولی اور گریجولی وہ عقل کے اعتبار سے اپنے دنیا اور آخرت کے فائدوں سے اور دلائل کی بنیاد پر ان کو دیکھتے ہوئے محبت کرنا شروع کرے، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس عقلی، یعنی کہ اس لاجیکل محبت کو اپنے اندر اتنا گریجولی بڑھائے اور کوشش اس پہ لگا رہے، اور اتباع سنت سے چلتے چلتے رفتہ رفتہ، یعنی کہ گریجولی وہ محبت طبعی کے لیول پہ پہنچ جائے، تو اس سے یقیناً دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں جیسے کہ خاص طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کلہم اجمعین کی زندگیوں پر، تو یہی نظر بھی آتا ہے، جیسے دیکھتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور سے، کہ جنگ احد کے ٹائم پہ تیر چل رہے ہیں اور وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اور تیر ان کے جسم پہ چلنا دشمن کے شروع ہوتے ہیں، اور وہ چلتے چلتے جسم ان کا زخمی ہو جاتا ہے، وہ لہو لہان ہو جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دیتے، یعنی کہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی قربان کرنے کی سے جھجکتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسری جو ایک عورت کا واقعہ آتا ہے کہ وہ بھاگتی ہوئی کہیں گئی، کسی نے اس ایک جنگ کے کوئی غزوے کے ٹائم پہ، تو کسی نے اسے بتایا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ پھر وہ آگے گئی، کسی نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اس کے کانوں پہ جوں نہ رینگی، اور وہ آگے چلنا شروع ہوئی، اور کسی نے اسے جب آگے چلتے ہوئے بتایا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے، اس نے پھر بھی پرواہ نہیں کی، اور وہ آگے آگے بھاگتی رہی اس حال میں کہ جب تک اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لیا، اسے صبر نہ آیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، ان کی جو قربانیاں ہیں، اگر انہیں دیکھا جائے تو اس سے کسی بھی صورت میں کوئی عقلی محبت تو مراد ہو نہیں سکتی۔ یہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ابن زبیر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جب انہوں نے خون پی لیا، اسی طرح کسی صحابی نے پیشاب پی لیا، یا اس طرح کے جو ایکسٹریم میجرز ہیں، یہ عقل کی بنیاد پر تو ہونا امپاسبل ہے۔ اسی لیے ظاہر ہے اس سے وہ محبت مراد ہوگی جو عقل سے بالا تر ہو، جو بیونڈ ہماری سوچ کے، ہماری مینٹیلٹی کے سمجھ نہ آنے والی محبت، اس سے وہی محبت ہی مراد ہو سکتی ہے جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کلہم اجمعین، ان کے دلوں میں آخر ظاہر ہے پیدا ہو چکی تھی، اور تبھی یہ قربانیاں اور یہ ایثار ہم دیکھنے میں آیا ہمیں۔
اور یہی محبت ظاہر ہے اس حدیث میں بھی مراد ہے کہ ایک مومن کے لیے یہی محبت ہونا ضروری ہے، یا کم سے کم اسے اس کی طرف تگ و دو یا ایٹ لیسٹ کوشش کرنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے محبت طبی مراد ہوگی، اور اسی کی بنیاد پر محبت عقلی ہے، تاکہ عدم کمال بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس میں کوئی زوال کا اندیشہ ہوگا کہ یہ ایک دفعہ جب دل میں پیدا ہو جائے گی تو اسے زائل ہونا یعنی جانے کا خطرہ نہ ہوگا۔ پھر ایک جو نیکسٹ چیز اور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسباب محبت کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ ریزنز وائی somebody loves somebody۔ تو یہ 4 صورتوں میں ہو سکتا ہے، کسی کے جمال کی وجہ سے یعنی کہ اس کی بیوٹی کی وجہ سے، اس کے احسان، اس کی یعنی کمال، اس کے نوال کی وجہ سے، یا اس کے کسی خاص اپنے کمال کی وجہ سے، یا فورتھ تھنگ از اس کی قرابت کی وجہ سے۔ What does it mean? What it means is کہ جو کسی شخص کو کسی دوسرے سے جب محبت ہوگی یا کوئی اس سے when a person loves another person, it is only and only due to these 4 reasons. Number one is jamal, right? What it means is خوبصورتی، یعنی کہ دیکھا گیا ہے کوئی کسی کی بیوٹی پہ قربان ہو جائے اور ایک دم اس سے دیکھ کے اتنی خوبصورت لگے کوئی شے کہ وہ اس سے محبت کرنے لگے۔ اور ظاہر ہے ایسا تو انسان تو کیا، ایسے تو جانوروں میں بھی ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ حیوان بھی ایک دوسرے پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور ایک اس کی جو پروانے کی مثال لے لیں، وہ چراغ کی روشنی دیکھتا ہے، اس پر عاشق ہو کے اپنی جان دے دیتا ہے اس میں گر کے، یا اسی طرح کوئی بھی کسی سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت کر سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے احسان، کہ ایک بندہ ہے اس نے کسی دوسرے پر احسان کیا اور وہ اس کے احسان کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگا۔ یہ بھی وہی صورت ہے کہ انسان تو کیا، کوئی جانور بھی کسی دوسرے پر، کوئی کتا بھی اپنے مالک کے احسان کا نافرمان نہیں ہوتا، اسے اسی لیے فرما بردار کہا جاتا ہے، ایک اوبیڈین جانور کے طور پہ سامنے آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مالک کا احسان نہیں بھولتا، اس کے احسان کی وجہ سے اپنے مالک سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور ظاہر ہے کوئی انسان بھی دوسرے سے کسی دوسرے کے احسان کرنے کی وجہ سے محبت کر سکتا ہے۔ پھر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 3rd چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی انسان کسی دوسرے سے محبت کر سکتا ہے وہ ہے اس کے کمال کی وجہ سے، یعنی کہ ٹیکنیکلی نہ وہ بہت زیادہ کوئی خوبصورت ہے، نہ ہی اس نے اس شخص پہ کوئی احسان کیا ہے، لیکن وہ کوئی بہت ہی بڑا کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بہت اللہ والا ہے، کوئی نیک آدمی ہے، اس سے خود بخود دل مائل ہوتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اگرچہ ایون دو وہ بندہ کتنا ہی بے شک بدصورت کیوں نہیں ہو، بد شکل کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ شخص اس سے محبت کر سکتا ہے۔ اور 4th تھنگ آف کورس قرابت، یعنی کہ رشتہ داری، کوئی کسی کی بلڈ ریلیشن ہے، کوئی اس صورت میں ایک دوسرے سے محبت ہو سکتی ہے، کوئی باپ بیٹا ہے، میاں بیوی کی آپس میں محبت ہو سکتی ہے، بھائی بہن آپس میں محبت کر سکتے ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کر سکتا ہے۔ اس میں فرسٹ اینڈ فارموسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں جمال، یعنی کہ خوبصورتی، تو اس میں تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور دوسری شے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان سے زیادہ خوبصورت تو آج تک نہ دنیا میں آیا اور نہ آئے گا، کیونکہ یہی وجہ ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شعر ہی اس کے لیے کافی ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خَلَقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں میری آنکھوں نے آج تک دیکھا اور نہ ہی کسی ماں نے آج تک جنا، اور ظاہر ہے آپ کو اللہ نے بغیر کسی عیب کے پیدا کیا جیسا وہ چاہتا تھا۔ اب ظاہر ہے ترجمہ تو حق ادا نہیں کر سکتا ان اشعار کا، لیکن بہرحال سم واٹ اس کا میننگ اسی طرح سے بنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لنا الشمس وللآفاق شمسی والشمس خیر من شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء، کہ ایک میرا چاند ہے اور ایک آفاق کا چاند ہے۔ جو میرا چاند ہے وہ آفاق کے چاند سے بھی شمس لنا الشمس وللآفاق شمسی، ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آفاق کا سورج ہے، اور جو میرا سورج ہے وہ آفاق کے سورج سے بہتر ہے۔ جو اس آسمان پہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، لیکن جو میرا سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔
تو یہ انہوں نے ایک اپنا محبت، ظاہر ہے ایک بیوی نے اپنے شوہر سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے فرمایا۔ دوسری چیز یہ بھی سمجھنے کی ہے، ایک روایت میں کیونکہ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کا آدھا جمال عطا فرمایا تھا، نصف خوبصورتی دنیا کی یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، تو لیکن جو متکلم ہوتا ہے، جو کلام کر رہا ہوتا ہے، جو یہ بات کہنے والا ہوتا ہے، وہ خود اس کلام سے مستثنی ہوتا ہے، خارج ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگر ہم سمجھیں، ایک اور جو روایت میں آتا ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو مصر کی عورتیں تھیں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنے ہاتھ کاٹ لیا، اگر وہ میرے چاند کو دیکھتی تو وہ اپنے دل کاٹ دیتی۔ ظاہر ہے دل جو ہوتا ہے وہ محور ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے، بالکل سینٹر ہوتا ہے، دل کے بغیر تو زندگی ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی۔ اگر انگلیاں کاٹ بھی دیں، کسی نے ہاتھ کاٹ بھی دیا تو وہ بندہ پھر سروائیو کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے اپنا دل کاٹ دیا یا دل کسی کا مر گیا تو وہ بندے کی زندگی ختم ہو گئی۔ تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی محبت ایک خوبصورتی سارٹ آف ہاتھ کی مانند، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی دل کی مانند، کہ وہ سینٹر اور محور اور گریوٹی ہے، جس سے کہ وہ ساری کوالٹیز دنیا میں دوسروں کو ملی ہیں۔ پھر خوبصورتی کے بعد اگر دوسرا کمال ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے سیکنڈ چیز جس کی وجہ سے محبت ہو سکتی ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، خواہ علم ہو، ان کی نالج ہو، ان کا اخلاق ہو، ان کا تعلق مع اللہ ہو، ان ایوری فارم اینڈ ایوری وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کمال تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ظاہر ہے اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کو ہم نے سب سے عظیم اخلاق عطا فرمائے۔ اور اسی لیے ایک دوسری جگہ آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے اعلیٰ معیار کے جو اسوہ حسنہ پائے جاتے ہیں۔ اور فائنلی تھرڈ پوائنٹ پہ اگر ہم چلیں کہ احسان کی جو کوالٹی ہے جس کی وجہ سے محبت ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی کہ آپ کو پورے کے پورے عالمین پہ رحمت بنا کر بھیجا اللہ نے۔ اور اسی لیے وہ جو دوسری جگہ آتا ہے، تمام کے تمام جتنے بھی بنی آدم کو دوزخ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایٹرنل طریقے سے نکالنے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی، اور کتنوں کو نکالا بھی، ظاہر ہے بڑے سے بڑے کفار اور مشرکین کو نکالا۔ اسی لیے اللہ نے سورہ آل عمران میں خود فرمایا آیت نمبر 103 میں كُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ اور فائنلی فورتھ پوائنٹ پہ اگر ہم چلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرابت ہے ہمارے سے، وہ روحانی جو اسپریچول کنیکشن ہے، کہ وہ گویا ہم تمام کے تمام امت کے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے خود فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ جو نبی ہیں یہ مومنین کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ اولیٰ ہیں، یعنی کہ بڑھ کر ہیں۔ تو ان چاروں کی چاروں چیزوں کو جن کی وجہ سے کسی سے محبت ہو سکتی ہے، اگر ان پہ غور کریں تو اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی سبقت لے جا سکے۔ نہ کبھی ایسا ہوا، نہ کبھی پہلے کوئی ایسا شخص گزرا، اور نہ آئندہ کبھی قیامت تک گزرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں اسی آیت میں وہ ہوا اب لہم ہے، کہ یہ تو آپ کی بمنزلت باپ کے ہیں، آپ کے لیے لائک اے فادر فگر ہیں۔ اور یہی وجہ ابو داؤد، سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم بمنزلت الوالد، کہ میں تم لوگوں کے لیے بے منزلہ والد کی طرح ہوں۔ تو یہی وجہ ہے ان چاروں کی چاروں کوالٹیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دوسرا سبقت کیونکہ لے جا ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا کہ محبت کے لیے اور اس کے چاہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی اور دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ ہے جو حدیث آج ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھی تھی، لا یؤمن احد حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سب سے پہلے کہا کہ تم سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ سب سے پہلے من والدی، میں تمہارے کو تمہارے والد سے زیادہ عزیز ہو جاؤں،
تمہارے ولد یعنی کہ بچے سے، اولاد سے زیادہ عزیز ہو جاؤ، والناس اجمعین، اور تمام کی تمام انسانیت سے. تو گویا اس میں ہر شے خود بخود شامل ہو گئی. کوئی دوسری انسانیت میں کوئی ایسا رشتہ داری ہو یا کوئی قرابت داری ہو یا کوئی ایسا ریلیشن ہو، کچھ بچتا ہی نہیں جس کی وجہ سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ سب کے سب، کوئی والد کے زمرے میں آ گیا، کوئی ولد کے زمرے میں، کوئی اور جو رہ گیا وہ ناس اجمعین یعنی کہ تمام کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا اس حدیث سے ثابت ہوا. بعض وقت انسان اپنے فرزند یا اپنے بیٹے یا باپ سے جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور اسی لیے یہاں پہ خاص طور سے جان کا ذکر نہیں آیا کہ اپنی جان سے، اپنے نفس سے ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو بالکل ایک نیچرل سی بات خود بخود سمجھ آ گئی کہ جب اپنے کسی سے، باپ سے، بیٹے سے اور تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، تو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اس چیزوں، اپنی جو ذاتی ملکیت کی چیزیں ہیں ان سے تو بدرجہ اولیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی صورت بھی، ہر صورت میں زیادہ ہی ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں بخاری شریف کی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، کہ میں آپ سے ہر چیز سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں مگر اپنے نفس کے علاوہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، کہ نہیں، جس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگے جب تک کہ تمہیں میں اپنے نفس سے بھی زیادہ عزیز ہو جاؤں. احب الی، اس سے زیادہ محبت کرنے لگو تم. قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فانت الان واللہ احب الی من نفسی، کہ آج سے میں اپنی نفس سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر، اب، یعنی کہ یہ تو ایک نیچرل سی سارٹ آف انڈرسٹوڈ بات تھی، یہ تمہیں اب سمجھ آئی. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہونی چاہیے. اور پھر ظاہر ہے فائنلی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اگر ہم دیکھتے ہیں ایک محبت میں جو درجہ ہوتا ہے وہ کمال کا ہوتا ہے، کمپلیشن کا ہوتا ہے، یعنی کہ الٹیمیٹ محبت ہوتی ہے، اور ایک وہ ناقص یعنی کہ فلاڈ محبت ہوتی ہے. اور جو کمال کی جو الٹیمیٹ محبت ہوگی وہ حاصل ہوگی اتباع سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے سے، ان کے احکامات کو ماننے سے. اسی لیے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اسے ہر اس حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ جس چیز کو میں لے کے آیا ہوں وہ اس کی طبیعت بن جائے، وہ اس پہ چلنے لگے. اور اسی لیے ظاہر ہے ناقص کوئی شے نہ رہے اور کمال محبت پہنچے تو اس کا حل اور اس کا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا جائے، جو انہوں نے احکامات دیے ہیں انہیں مانا جائے. اور معصیت کے ساتھ، جو گناہ کے ساتھ محبت بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمع ہی نہیں ہو سکتی، اور بالکل یا ایک طرف یا دوسری طرف، تو ایسا نہیں ہوتا. ایکسٹریمزم ڈز ناٹ ایگزسٹ ان اسلام. اور یہی وجہ ہے، ایک آدمی شراب پی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں آیا تو صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اسے لعنت دینا شروع کر دی اور لعن طعن شروع کر دیا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، کہ اس کے اوپر لعنت نہ کرو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ کوئی بندہ گنہگار ہو، کوئی برا آدمی ہو، لیکن کسی سے گناہ ہو بھی جائے، اس کا مطلب یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس سے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، بلکہ یہ پاسبل ہے کہ کوئی گناہ کر چکا ہو لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو. ہاں، بشرطے یہ کہ وہ ظاہر ہے گریجولی اتباع کے اندر اپنا دماغ لگائے اور سلولی اور گریجولی اس پر چلنا شروع کرے، سنت کی اتباع کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا شروع کرے، تو ایک نہ دن یقیناً وہ کمال محبت پر پہنچے گا. اور یہی وجہ ہے جو قرآن پاک میں آتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تحبون اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کرو،
تو فتبعونی، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اور اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، یعنی کہ میری اطاعت میں ہی اللہ تمہاری کی محبت شامل ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت، جس نے رسول کی اطاعت کی، دراصل اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ٹو کنکلوڈ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کی تمام، میری جو امت کے تمام لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا یہ انکار کرنے والا کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہوگا جس نے میری اتباع نہیں کی، وہ یہ نہیں کیا کہ وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمیں ان انکار کرنے والوں میں سے بچائے، اس سے اپنی پناہ میں، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں، ان کی سنت پہ چلنے والوں میں اور ان سے محبت کرنے والوں میں، جیسا کہ اس حدیث میں آیا کہ لا یؤمن احد حتی اکون احب الی من والدی و ولدی والناس اجمعین، تمام کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہونی چاہیے، اور اللہ ہم سب کے دلوں میں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے۔ اسی لیے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے بھائیوں پر رحمت فرما، تو کسی صحابی نے پوچھا یہ آپ کے بھائی، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور وہ یہ اپنی چاہیں گے کہ میری ایک دیدار کی خاطر اپنی جان، مال، اپنی اولاد سب کچھ قربان کر دیں۔ تو اللہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح کی محبت دلوں میں پیدا فرمائے، اور ان کی صحیح معنوں میں جو سنت کے مطابق اتباع کرنے والی زندگی ہے وہ عطا فرمائے۔ آئی ہوپ دس ہیلپ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔